بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سیکنڈ ایئر کا ٹاپک ہے اس کا نیم ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم، یعنی کہ قومی آمدنی کا دائری بہاؤ۔ دائری کہتے ہیں سرکل کو، تو دائری بہاؤ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے، 3 میتھڈز آف نیشنل انکم میئرمنٹ۔ تو وہاں پر کیا تھا کہ جو پہلے 2 طریقے یعنی کہ پیداوار کا مجموعہ اور آمدنیوں کا مجموعہ، یہ قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت ان دونوں طریقوں میں کچھ احتیاطیں بھی وہاں پہ دی گئی ہیں، اگر ان احتیاطوں کو ذہن میں رکھا جائے اور ان کا لحاظ کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، تو خواہ کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ یہاں آمدنیوں کا مجموعہ کیا جائے یا پیداوار کا مجموعہ کیا جائے، تو آنسر جو ہے وہ دونوں کا برابر ہی آئے گا۔ تو اس کی وضاحت درجہ ذیل شکل میں کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ڈایاگرام بنائی ہوئی ہے اور اس میں بہت ہی ایزی وے میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ سرکولر فلو ہے، یہ سرکل کر رہا ہے، یہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں اور پھر یہاں پہ۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، عوام یا عوامل، پھر اس کے بعد کیا ہے، کاروباری ادارے۔ اب کیا ہے کہ عوام کیا کرتی ہے، عوام اپنی چیزیں جو ہیں اور اپنی اشیاء اور اپنی جو خدمات ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پرووائڈ کرتی ہے فیکٹریز کو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جا کے وہاں پہ محنت کرتے ہیں نا، مزدوری کرتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں، خدمات بھی اپنی دیتے ہیں۔ پھر جو کاروباری اداروں نے جو لی ہوتی ہیں جگہیں، زمینیں، تو وہ بھی عوام سے تو رینٹ پہ لیتے ہیں نا، سب کی اپنی تو نہیں نہ ہوتی، تو اگر اپنی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی تو عوام کے زمرے میں آتی ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے کس کو، کاروباری اداروں کو۔ کاروباری ادارے کیا کرتے ہیں، کاروباری ادارے ان کو کیا دیتے ہیں، ان کو معاوضے دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے عوامل، جو عوام ہے نا، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کاروباری ادارے ان کی جو سیلری ہوتی ہے یا جو رینٹ ہوتا ہے جو بھی ہے وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے معاوضے ان کو مل جاتے ہیں تو عوام انہی پیسوں کو استعمال کر کے یہ جو چیزیں انہوں نے تیار کی ہوتی ہیں کاروباری اداروں کے لیے وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور پھر کاروباری اداروں کو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ عوام کاروباری اداروں سے لے کے پیسے کما رہی ہے، یعنی کہ ان کو اپنی سروسز دے رہی ہے اور ان سے پیمنٹ لے رہی ہے، تو کاروباری ادارے جب مارکیٹ میں وہی چیز لے کے آتے ہیں تو عوام ہی تو خرید رہی ہوتی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، یہ ایک دائروی بہاؤ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک سائڈ پہ کیا ہے، ایک سائڈ پہ عوام کی آمدنیوں کا مجموعہ ہے اور ایک سائڈ پہ کیا ہے، کاروباری ادارے ہیں۔ تو یہاں پر ہے کہ پیداوار کا مجموعہ، یعنی کہ جو چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اور جو ان کی جو پیداوار ہے ان کا مجموعہ لیا جائے تو آنسر لاسٹ پہ سیم ہی آئے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دائروی بہاؤ ہے اور بہت ہی ایزی ہے، اور اسی کو آپ نے آگے ایکسپلین کرنا ہے جو یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اس شکل میں ہم نے 2 شعبے لیے ہیں، عوام، عوامل اور کاروباری ادارے یا فرم۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ عوامل کی خدمات بہم پہنچاتے ہیں۔ عوامل اب کیا ہیں، عوامل وہی ہیں جو کاروباری اداروں کے پاس عوامل وہی ہیں جو کہ کسی بھی چیز کی پروڈکشن کو پیدا کرنے میں، تیار کرنے میں یوز ہوتے ہیں۔ 4 عاملین پیدائش ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ ہے محنت ہے، سرمایہ ہے، تنظیم ہے اور لیبر ہے، یہ والے۔ تو یہ عوام ہی تو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ عوام کی طرف سے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی صورت میں یہ عوامل کاروباری اداروں کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان خدمات کے بدلے ان کو اجرتیں، ان کی سیلریز، ان کی ویجز جو ہیں اور منافع جو ہے وہ اس کی صورت میں معاوضے ادا کرتے ہیں جو کہ ان عاملین کی آمدنی بنتی ہے۔ کاروباری ادارے ان عوامل کو کاروبار میں لگا کر اشیاء اور خدمات کی جو مقدار پیدا کرتے ہیں وہ اسے عوام کے پاس فروخت کرنے کے لیے منڈی میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ عوام ان اشیاء کو خریدتے ہیں اور ان کے بدلے ان قیمتوں کی شکل میں پیسے جو ہیں، وہ رقومات جو ہیں وہ کاروباری اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں، ان کو پے کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے قومی آمدنی کا ایک بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جو ایک دائرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ جتنی آمدنی عاملین جو ہے وہ معاوضوں کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اسی قدر وہ اشیاء کی قیمتوں میں
पे भी कर देते हैं, अदा भी कर देते हैं, पर शक्ल में ऊपर का जो हिस्सा था वो क्या था, निचले हिस्से के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ऊपर का जो हिस्सा है वो आमदनियों के मजमूए से हासिल है, करदा कौमी आमदनी है, और नीचे का पैदावार का मजमूआ है। तो बस इस बात से ये साबित हुआ कि अगर हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त मुनासिब एहतियातें जो हैं उनको अख्तियार करें, उनको ध्यान रखें, तो हर सूरत में मालूम की गई आमदनी जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था कि सर्कुलर फ़्लो ऑफ नेशनल इनकम। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट में भी बताना है कि कैसा लगा आपको। और इंशाल्लाह आगे हम पूरी अभी बुक पढ़ी हुई है, आपके पेपर्स आने तक सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी, और साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं बताती जाऊँगी हर वीडियो में, और बाद में अलहदा एक वीडियो भी बनाऊँगी।